الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا. بارش جیسی بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا. مردہ ندیوں میں زندگیاں پیدا فرما دیا. مردہ زمین کو لہلہا دیا. ہر حال میں اسی کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، شکر ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی توصیف ہے. ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جنت تک پہنچنے کے راستے آسان فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ دہر کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، یہ لوگ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو، مشقت کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی بھی ایک تکلیف کو، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں سے کسی نہ کسی مصیبت کو اللہ اس سے دور کرتا ہے. جو کسی مسلمان کی تنگ دستی کو، فقیری کو، اس کی مصیبت کو، اس کے اندر آسانیاں جو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل آسان کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور یہ بھی فرمایا، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے علم کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. قرآن اور حدیث میں جہاں اسلام کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے سب سے اہم خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام انسانیت کی خدمت کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. انسان سے محبت کرنا، انسان سے پیار کرنا، انسان کی مصیبتوں میں کام آنا، کسی کی تکلیف کو کم کرنا یا تکلیف کو دور کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، محبت کرنا، اسلام کی نظر میں عبادت ہے. یہ
انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا، انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی اہم خوبی ہے۔ اگرچہ کہ ہر دین میں اسے بڑی اہمیت ہے، انسان کے ساتھ یا انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی بڑی اہمیت ہر مذہب میں ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، یہ سب اچھے اعمال میں سے شمار ہوتے ہیں ہر مذہب میں۔ لیکن دین کے اندر، دین اسلام میں اس کی حیثیت جو عبادت ہے، اس کی حیثیت خدمت خلق کو اسلام عبادت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسلام اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص مسلمان ہو نہیں سکتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو، اس کا احساس بھی نہ ہو۔ ایمان کے اندر جوڑ دیا اس چیز کو کہ ہم جو ہے خوشحال ہوں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، اس کا احساس بھی نہ ہو، تو ایمان کی نفی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن کی اس آیت میں بڑی جامعیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عَلَىٰ حُبِّهِ کی ضمیر میں مفسرین نے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ کہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ لوگ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں خود کھانے کی محبت ہونے کے باوجود اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا معنی بھی اکثر مفسرین نے بیان کیا، خود کھانے کی اشتہا ہونے کے باوجود، خود اپنی ضرورت ہونے کے باوجود خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جب مسلمانوں کے پاس بہت سارے مشرکین قیدی بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فرمایا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ خود بھوکے رہ کر ان مشرک قیدیوں کو کھلایا مسلمانوں نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق خود بھوکے رہ کر اپنے قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ کئی واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اللہ کے نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے۔ جب آپ فرماتے بھائی آج ایک مہمان آئے ہیں، کون اسے لے جا کر کھلائے گا پلائے گا؟ کچھ صحابہ فوراً تیار ہوتے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، لے جاتے اپنے گھر میں پوچھتے کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے۔ کہا جاتا کہ خود اپنے لیے اور بچوں کے لیے بڑی مشکل سے ہے، تو وہ صحابی بتا دیتے ہیں کہ ایسا کرو بچوں کو سلا دو، پھر اس کے بعد مہمان کو وہ کھانا رکھو، میں بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتا ہوں، جب جو ہی میں کھانا شروع کروں تو چراغ بجھا دو تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ تو کیسی سیرت تھی ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی کہ مہمان رسول کو پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ کھلانا پلانا اور جو ان کا لحاظ رکھنا، یہ جو ہے خاص کر صحابہ اکرام کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، خود محتاج ہوتے ہیں، اس کے باوجود دوسروں کو کھلانا پلانا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع سے کہ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، چاہے وہ اللہ کے بندے مسلمان ہوں، غیر مسلم ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، سب
ذی روح کے ساتھ، جس کے اندر بھی حیات ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، ان سب کی خدمت کرنے کو اسلام عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ بلکہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں قرآن میں اور حدیث کے اندر کیسی کیسی تعلیمات ملتی ہیں۔ سورہ دہر کی آیت آپ کے سامنے رکھا، یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی، متقیوں کی صفت بیان کی گئی۔ یہ لوگ جو ہیں خود کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ جبکہ مشرکین کی صفت جہاں بیان کی گئی ان کے بارے میں آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے دیکھا ایسے آدمی کو؟ کیا آپ کو معلوم ہے جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے، بدلے کے دن کا انکار کر رہا ہے، یتیم کو دھکے مارتا ہے، یتیم کو دھکے مارتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا، مسکین کو کھلانے پلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے۔ جبکہ مومنین کی صفت اللہ نے بیان کیا، خود بھوکے رہ کر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، فرمایا اگر آپ کسی مسلمان کی کسی مشقت کو دور کرتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو قیامت کے دن دور کر دے گا، دنیا کی مصیبتوں کو بھی دور کرے گا، آخرت کی مصیبتوں کو اللہ آپ سے دور کرے گا۔ کسی تنگ دست کو اس کی تنگ دستی میں کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل آسان کرے گا۔ آپ اگر بندے کی مدد میں لگے رہتے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، فرمایا۔ یعنی ہر حال میں دوسروں کا خیال کرنا، مخلوق خدا کی ہمیشہ دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے، فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ پوری دنیا جو انسانیت کے ساتھ جو بھری ہوئی ہے، یہ سب گویا کہ اللہ کا خاندان ہے، کنبہ ہے، عیال اللہ، یہ کنبہ ہے، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ سب یہ ایک فیملی ہے، سب یہ احب الخلق الی انفعهم لخلقه لعیالہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو اللہ کے ان مخلوق کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ پورا خاندان ہے انسانیت، یہاں سے وہاں تک، چاہے وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں، جنوب میں، یہ سب کو ہیں، یہ ایک فیملی ہے، یہ ایک خاندان ہے، گویا کہ ایک چھت کے نیچے جمع ہے، گویا کہ ایک خاندان، یہ قبیلہ ہے۔ ان میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جو ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مبارک اللہ کے جلیل القدر بندوں میں سے ایک بندے تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ ان سے کسی نے کہا حضرت 7 سال سے میں بیمار ہوں، 7 سال سے بیمار ہوں، مختلف علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تم جو ہے فلاں جگہ میں جا کر کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، کنواں کھود دو، کنویں کا انتظام کر دو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا، ساری بیماری دور ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے تم اپنی بیماری کا علاج جو صدقہ اور خیرات سے کرو، فرمایا۔ اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیز پانی کی ضرورت جو ہوتی ہے، سب کی ضرورت، چرندے پرندے درندے سب کی ضرورت پانی کے ساتھ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے ہی اللہ نے ہر مخلوق کو بنا دیا، پیدا کر دیا، پانی کی ضرورت سب کو ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ زمانے میں خواہش سالی کے لیے صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے، بارش کی وجہ سے دعا کریں گے بول کر، راستے میں دیکھے ایک چیونٹی جو ہے چت لیٹ کر کے ٹانگ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، تیرے مخلوقات میں سے ہم بھی ایک ادنا مخلوق ضرور ہیں، پانی کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں ہو سکتا، دوسروں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک نہ کر، دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں۔
روایتوں میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے فوج سے واپس چلو بھائی، قد سقیتم بدعوت غیرکم، تمہارے علاوہ دیگر ایک مخلوق کی دعا کی وجہ سے تمہیں سیراب کیا جائے گا، اب واپس چلو، ضرورت نہیں ہے۔ پانی کی ضرورت ایک چونٹی نے محسوس کیا، باقاعدہ اللہ سے شکایت کی، دعا کی، تو حضرت سلیمان نے کہا ان کی دعا کافی ہے۔ مخلوقات میں سے ایک ادنا مخلوق ایک چونٹی ہے، اس کو بھی ضرورت ہے پانی کی، بڑے سے بڑے مخلوق کو ضرورت ہے پانی کی۔ خاص کر کے صدقہ اور خیرات میں سب سے افضل صدقہ اسی کو قرار دیا گیا کہ پانی کا انتظام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تھا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ فرماتے کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں جو ہے بیمار تھا تو میری بیمار پرسی نہیں کیا۔ اور بندہ پوچھے گا پروردگار تو کب بیمار تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں جگہ میں بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ جب پوچھے گا اے پروردگار تو کب بھوکا تھا، تو کب پیاسا تھا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی خدمت کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بندوں کی حاجت پوری کرنا، بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، عبادت ہے یہ۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے کتنی حدیثیں آتی ہیں کہ بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کا ثواب کتنا بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کی بیمار پرسی کے لیے صبح میں زیارت کی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں کسی کی بیمار پرسی کے لگا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یعنی بیمار ایک انسان ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اس کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا انعام دیا گیا اس کو۔ مخلوق جو ہے محتاج ہے ہمدردی کا۔ ہمیشہ ہر آدمی پیسے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، آپ ایسا مت سمجھو کہ لوگ جو ہیں ہمارے پیسوں کے محتاج ہیں، نہیں۔ بہت سارے موقع پر تسلی کے کلمات کے لیے بھی آدمی ترستا ہے۔ حالانکہ ایک بیمار کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ اچھی بولی بولنے والا، ہمدردی کرنے والا، اچھا مشورہ دینے والا، اس کے حق میں دعا کرنے والا، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا، کون بھائی آج نفل روزے سے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے میں یا رسول اللہ۔ پھر اور ایک سوال کیا، کون ہے کسی کو بیمار کو دیکھنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گیا ہو؟ تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق میں یا رسول اللہ۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کون جنازے میں شریک ہوا بھائی؟ کہتے میں یا رسول اللہ۔ جو نیکی کے اعمال ہیں جتنا سوال ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر 4 خوبیاں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ نفل روزے کا اہتمام بھی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، پیاسے کو پانی پلانا بھی ہے، مصیبت زدہ کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی ہے۔ یہ تمام کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے روزانہ جا کر کے صبح میں نماز فجر سے پہلے، اذان سے پہلے جا کر لوگوں کی خبر گیری کرتے، کوئی بوڑھی عورت وغیرہ ہوتی اس کے گھر کے کام وغیرہ کرتے، اگر کہیں کوئی مرد نہیں ہے تو ان کے گھروں کی ضرورتیں پوری کرتے جا کر، دودھ دوہنے والا نہیں ہوتا تو بکریوں کو دودھ دوہ کر کے باقاعدہ دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا اب تو ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے
میں خلیفہ ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، لیکن تمہاری خدمت جو ہے نہیں رکے گی، یہ خلافت مجھے اس کام سے نہیں روکے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جو امت کا اتفاق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ سارے انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدمت کے لیے وہ بھی نکلے، اگر دیکھتے ہیں ایک عورت کے گھر میں صبح صبح کوئی آ کر کے خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پوچھا ان سے، بوڑھی عورت سے، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کہا کہ نہیں بیٹا، ایک صاحب آتے ہیں صبح صبح خدمت کر کے گھر صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو جستجو ہوئی، کون ہے وہ شخص؟ ایک دن آئے، دوسرے دن بھی آئے تو آ کے چلے گئے تھے، تیسرے دن آئے، جلدی آئے، دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی اونچے مقام کو پہنچتا ہے تو اعلیٰ خدمات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی سے پہنچتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کر کے پہنچتا ہے، نیکیاں کر کے پہنچتا ہے۔ بحدیث وہ بھی دیکھو کتنی بڑی فضیلت آئی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں بالکل دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، بالکل قریب ہوں گے فرمایا۔ یعنی یتیم جو ہے ہمدردی کا مستحق ہے، بیوائیں، یتیموں بیوہ عورتیں یہ بھی جو ہے ہمدردی کا مستحق ہیں، ان کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ جو ہے لوگ پانی کا انتظام کرتے ہیں، پینے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہے تصور دیگر مذاہب میں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب عبادت ہے۔ خدمت خلق جو ہے عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، کس وجہ سے داخل ہوا؟ راستے میں ایک درخت جو ہے لوگوں کو تکلیف دہ تھا، اس نے تکلیف دہ درخت کو کاٹ کر کے ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، فرمایا اللہ خوش ہو گیا اس کے عمل سے، اور یہ عمل اسے جو جنت تک پہنچا دیا۔ خدمت خلق ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ راستے میں تکلیف دہ جس چیز کو ہٹانا شریعت کہتی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، پتھر ہٹا دو، درخت ہٹا دو۔ بارش کا موسم ہوتا ہے، جگہ جگہ جو ہے راستہ بلیک ہو جاتا ہے، گڑھے پڑ جاتے ہیں، کانٹے دار درخت اگ جاتے ہیں، شیشے پڑے رہتے ہیں راستے میں۔ اسلام کہتا ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل ضرور ہیں، جنت تک پہنچانے والے عمل ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹاؤ تو جنت مل جاتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، کیا بھائی بڑا کام کیا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیتا ہے۔ تو ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی، جنت کے لیے بہانے ہیں بہت کچھ، جنت میں داخلے کے اسباب بہت ہیں، ذرائع بہت ہیں، وسائل بہت ہیں، اس میں سے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ ایک کتے کو پانی پلانا، اس کے برعکس ایک عورت عابدہ ہے، زاہدہ ہے، سب کچھ ہے، بڑی عبادتیں مشہور ہیں اس کی، لیکن ایک بلی کو روک کے رکھتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے، نہ کھلاتی ہے نہ پلاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بلی جو ہے پیاسی بلی جو مر جاتی ہے۔ اللہ کے پاس یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے اپنی ساری عبادتوں کے باوجود جنت میں جا نہیں سکی وہ عورت۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمدردی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، یتیموں، بیواؤں، فقیروں، ان سب کے ساتھ ہمدردی۔ اسے اسلام جو عبادت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر مہربانی کا معاملہ نہ کرے
اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی نے خاص کر بطور وعید اور بطور بددعا فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ میرے امت کے اندر کوئی آدمی کسی ذمہ داری کو قبول کیا، کوئی عہدہ ملا اسے، کوئی منصب ملا اسے، کوئی گریڈ ملا اسے، کرسی ملی اسے، اس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر سختیاں کرنا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی بات، ذرا سوچ کے دیکھو۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے امت کے کسی ذمہ داری کو قبول کیا، کوئی عہدہ سنبھالا، اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر سختیاں کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تو اس پر جو مشقت پیدا کر دے، تو اسے مشقت میں ڈال دے اے اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنے والا دنیا میں جینے کے لیے لائق نہیں ہے، تو اس کے ساتھ نپٹ لے اے اللہ۔ من لا یرحم لا یرحم، بلکہ اور ایک حدیث میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ہمدردی کرو، ہمدردی کرو، مہربانی کرو، زمین والوں پر تم مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض، زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں سارے مخلوق رحم کے مستحق ہیں، مہربانی کے مستحق ہیں، شفقت اور ہمدردی کے مستحق ہیں، اچھی بولیوں کے محتاج ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، مہربانی کرے گا، ہمدردی کرے گا تمہارے ساتھ، تم جیسے سلوک کرو گے وہ اوپر والا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا سب کو ایکول بنا دیتا، سب لکھ پتی، سب کروڑ پتی، سب ٹاٹا برلا سے بڑھ کر، اللہ چاہتا ضرور بنا سکتا، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اونچ نیچ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر لوگوں کو روزی کی تقسیم میں، درجات کی تقسیم میں جو تفاوت رکھا ہے، بڑی حکمت اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی۔ اس حکمت یہ ہے امتحان مقصود بندے کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ تو روزی تقسیم کر رہا ہے سب کے واسطے، اور اونچ نیچ بھی اسی نے پیدا کیا، اب اس کے ساتھ یہ امتحان ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کون فرعون بنتا ہے، کون قارون بنتا ہے، کون حامان بنتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے سب کو جو ہے ہاتھ میں سونے کے چمچے دے دیتا، سونے کی پلیٹ دے دیتا، کھا لو، کسی کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود مخلوق خدا کے اندر اونچ نیچ جو رکھا ہے، یہ نظام کائنات چلنا ہے، یہ ایک دوسرے کے تابع ہو کر زمین کے اندر یہ نظام چلنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی حلال خور بنے گا، کوئی دھوبی بنے گا، کوئی حجام بنے گا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر سب کروڑ پتی ہو گئے تو یہ سب کام کون کرے گا؟ کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ پیدا کر کے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ حجام کا محتاج ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ایک دھوبی کا محتاج ہے وہ شخص، ایک کسان کا محتاج ہے، ایک استاذ کا محتاج ہے، ایک بیوی کا محتاج ہے، بچے کا محتاج ہے۔ اللہ نے اسے ضرور بنایا، ایک لحاظ سے خوشحال تو بنایا، دوسری طرف اسے فقیر ہی بنایا۔ قرآن کی جو آیت ہے بڑی جامع آیت، ان اللہ فقیر، ان اللہ غنی وانتم، ان اللہ غنی واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو۔ اس میں سب آ گئے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تابع بنایا۔ اَوْمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تقسیم کر دیا لوگوں کے درمیان، ان کی روزیوں کو ہم نے تقسیم کر دیا، وہ بعض کو ہم نے بعض کے اوپر
بلند درجے عنایت فرمائے تاکہ ایک دوسرے کے یہ لوگ کام آ سکیں، ایک دوسرے کے تابع ہو کر زندگی گزار سکیں۔ نظام کائنات چلنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ ہم سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی نفی کر دی گئی، اگر ہم پیٹ بھر کے کھائیں اور پڑوسی بھوکا رہے، اور قریب میں کوئی بیمار بھی ہے ہم بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں، تو ایمان کی علامت نہیں ہے یہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، غیر مسلم بھی پڑوسی بیمار رہا تو آپ پہنچتے اس کے گھر، اس کی ہمدردی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، سب کی بھلائی چاہنا، یہاں تک کہ اب جو موجودہ پوزیشن ہے، کسانوں کا معاملہ چل رہا ہے، کسانوں کے جو ہڑتال جو چل رہے ہیں، ایسے موقع پر باقاعدہ مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا، ان کی کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ جب معاملہ NRC کا آیا تھا، انہی لوگوں نے باقاعدہ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے مسلمانوں کو کھلایا پلایا، اپنی جائیداد بیچ کر بھی کھلائے پلائے وہ لوگ۔ اسلامی ہمدردی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے ان کی مصیبت کے ٹائم میں ان کے ساتھ دینا، انہیں جو ہے انتظام کرنا، بلکہ سنا کہ بعض مساجد کے دروازے بھی کھول دیے گئے، وہاں کے قریب کے جو مساجد تھے باقاعدہ۔ اب جو جہاں جہاں طوفان آیا، سیلاب آیا، مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیے سب کے لیے۔ تو مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، بلکہ جو اہل خیر حضرات جو ہیں، خدمت خلق کو یہ سمجھ لیں عبادت ہے یہ، چاہے طوفان آئے، سونامی آئے، زلزلے آئیں، جیسے بھی حالات آئیں، سب کے ساتھ ان کی مصیبتوں میں کام آنا یہ ہے عبادت۔ اللہ کی بندگی جہاں ضروری ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی بھی ایک عبادت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، اللہ کو پسندیدہ افضل اعمال ہیں۔ ایک طرف جو ہے نیکیوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، انہی میں سے یہ سب چیزیں ہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اب قرآن کی آیت پر دوبارہ غور کرو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ سے محبت کی خاطر، یا اس کھانے کی وہ ضرورت کے باوجود۔ یہ اللہ والوں کی صفت یہ ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ صلہ رحمی کرنا، خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا، برے وقت میں کام آنا، کسی کی مشقت کو دور کرنا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر آپ اسے مہلت دے رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے فرمایا۔ قرض کا وقت تو ہو گیا، قرض کا مطالبہ کرنے کا حق تو ہے آپ کو، لیکن کسی تنگ دست کو ذرا اور ٹائم دے کر اسے مہلت دینا، حدیث میں آتا ہے یہ بھی صدقے کا کام ہے، صدقے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تکلیف دہ چیز ہٹا دیے راستے سے، یہ بھی جو ہے آپ کو صدقے کا کام ہے۔ کسی کے ڈول میں پانی آپ نے بھر دیا، یہ بھی صدقے کا کام۔ کسی کا بوجھ اٹھا کر سر پہ رکھ دیا آپ، یہ بھی صدقے کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اس مکے کے اس انجمن میں باقاعدہ جو ہے ممبر کی حیثیت سے شامل ہوئے، جسے انجمن حلف الفضول کہا گیا، کہ مظلوموں کی حمایت کرنا، مصیبت زدہ کی خبر گیری کر کے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ جو انجمن قائم ہوئی تھی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ نے باقاعدہ اس میں جو ہے اپنا حصہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی ہے۔ آپ ایک کامل انسان تھے، اچھے انسان تھے، عظیم انسان تھے، عظیم اوصاف آپ کے اندر تھی۔ امت سے یہی مطلوب ہے کہ ہم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جتنی سنتیں آپ سے ثابت ہیں، آپ کے اخلاق ثابت ہیں، اسے فالو کرنا، اپنے اندر اپنانا۔ اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اسلام کے دعوت و تبلیغ کے لیے یہ مؤثر عمل ہے۔ یہ غیر مسلموں میں ہمارا جو مثبت پیغام جو پہنچتا ہے، ہمارے اچھے سلوک سے پہنچتا ہے، ہمارے ہمدردی سے پہنچتا ہے۔
ہمارے جو اچھے اخلاق ہوں گے، کیریکٹر ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی دعوت تبلیغ ہو نہیں سکتی۔ ہمارا سلوک اچھا ہو اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ۔ آخر میں ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے خدمت خلق کو کتنی اہمیت دے کر ارشاد فرمایا، 2 چیزیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ نے 2 وصیتیں فرمائی، یہ تو حق اللہ، یہ اللہ کا حق ہے، نماز کو کبھی مس مت کرو، نماز کی پابندی کرو فرمایا۔ وما ملکت ایمانکم، فرمایا مخلوق خدا جو تمہارے ساتھ تمہارے تابع ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے پاس قیدی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو فرمایا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، زندگی بھر اللہ کے لیے نماز کو کبھی مس کیے بغیر، چھوڑے بغیر ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اور دوسری چیز فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب آگے اس کے اندر ہمارے ماتحتوں میں جتنے بھی ہیں سب ہمدردی کے مستحق فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیشہ خدمت خلق کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاریوں سے، دکھاوے سے، شہرت طلبی سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر عمل اسی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔